پشاور میں بچوں پر جنسی حملوں کی روک تھام کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن نے کیا تھا۔ سیمینار میں ملک بھر سے ڈاکٹرز، وکلاء، سماجی شخصیات اور علاقہ مائندین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن خیبر پختونخوا کے صدر ہارون باچا نے کہا کہ ملک بھر میں بچوں پر جنسی تشدد کے واقعات کی بڑھتی ہوئی شرح میں افسوسناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ناسور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ 10 سے 12 بچے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے HRYO کے صدر ہارون باچا صاحب۔ چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام کا مقصد، جیسے ہم نے اپنے سیمینار میں ذکر بھی کیا، کہ یہ بیسیکلی سیکشول ابیوز کے حوالے سے ہیں، جو آج کل خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ان کیسوں کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے، قانون سازی بھی کی جائے، اور عوام کو بھی اس میں اویئرنیس دی جائے کہ بھئی اس کو روکنا کیسے ہے۔ HRYO کب قائم کیا گیا؟ یہ 2014 میں بیسیکلی ہیومن رائٹس ینگ آرگنائزیشن کے نام سے یونائٹڈ نیشن میں ایک آرگنائزیشن بنی تھی، اور یہ نوجوانوں نے بنائی تھی۔ اس کے بعد یہ سندھ میں آئی، پھر KPK میں آئی، پنجاب میں آئی، تو یہ 2014 میں قائم ہوئی تھی، اور اس میں کم سے کم نوجوانوں کی تعداد اور 4,000 تعداد ہے۔ KPK میں ہمارے پاس 1500 سے 2500 تک کی نوجوان موجود ہے، جو اس میں مختلف پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں، جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا، یا اور ایسے کوئی ایشو ہو گئے جس میں ہیومن رائٹس اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم پورا زور دے رہے ہیں۔ قانونی ادارے اس میں آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل کر رہے ہیں۔ قانونی اداروں کو جب ہم بات دلائل پہ اور ثبوتوں پہ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ بالکل کوآپریٹ کرتے ہیں، AC صاحبان، DC صاحبان۔ ابھی تک کتنے کیسز آپ لوگوں نے نشاندہی کی ان کی؟ کیسز تو دیکھیں انگنت ہے، اس میں کچھ ایسے کیسز ایسے ہیں جس کو ہم رد کر دیتے ہیں اس وجہ سے جو ثبوت نہیں ہوتی۔ ہماری ایک ٹیم ہے، وکلاء کی ٹیم ہے، اس کے بعد گورنمنٹ اداروں میں لوگ موجود ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں پہلے ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیس گورنمنٹ سے کس طریقے سے حل کرنا ہے، قانونی طریقہ کار کیا اختیار کرنے، کس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوگا۔ اگر ثبوت ہمارے پاس موجود ہو تو وہ جلد سے جلد حل ہو جاتے ہیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم اس کیس کے لیے مزید ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سر صاحب، آخری سوال، مستقبل میں آپ کی تنظیم کے کیا ارادے، کیا ہے اس چائلڈ ایبیوز کے علاوہ بھی آپ وسیع تناظر میں اس پہ کچھ مزید کام کرنا چاہیں گے؟ اس پہ تو ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، جیسے ٹوبیکو کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں۔ پر پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو سیلاب زدگان اور یہ اس طرح کے علاقوں کی نشاندہی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، اور صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اب خیبر پختونخوا میں یہ چیز بہت جلدی سے پھیل رہی ہے، وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں۔ یہ صرف اب جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ وہ نوشہرہ میں بھی مسائل ہے، اس کے بعد سوات میں بھی ہے، ہر جگہ پہ۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اویئرنیس، ابھی تک ہم نے اویئرنیس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کیا، یہ ہم نے صرف اس وجہ سے کیا کہ لوگ اس میں آگے آئیں اور اس ناسور کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، آواز اٹھائے کہ جو بھی شخص ایسا کام کرتے اس کے لیے قانون نے کیا سزا طے کی ہے اور اس کو کیسے قانونی سزا دلوائے۔ میرا نام حاجی عزت نذیر ہے اور میں جنرل سیکرٹری KPK ہوں، HRY کا۔ جی، یہ پروگرام بیسیکلی سیکشول افیوز ہے جو بچوں کا جنسی تشدد کے حوالے سے تھے، اور ہم کوشش کریں کہ اس میں اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں۔ شرکاء نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ من حیث القوم ہم اخلاقی گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ بچوں پر جنسی حملوں کی روک تھام کے لیے معاشرے میں آگاہی پیدا کی جائے، اور اس کے لیے سخت سے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی مناسب دیکھ بھال اور اچھی تربیت کرنا سنت نبوی ہے، اور فرسٹ سٹیپ پر نگہبانی کا سوچنا بھی والدین ہی کا کام ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے۔ آج کے اس جدید دور میں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ ذکر ہے۔ میں اس موضوع کا آغاز اس فیاض سے کروں گا جو 12 اکتوبر 2024 کو تارا بندو میں درج ہوا ہے، جس میں ایک 5 یا 6 سالہ وحید اسکول جاتا ہے اور واپسی پر کسی درندہ صفت شخص کے ہاتھوں لگ کر تشدد کا نشانہ بن جاتا ہے، اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ہمارے معاشرے کا ایک بندہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بچہ جو خوشی خوشی اسکول جاتا ہے اور واپسی پر آنکھوں میں آنسو لے کر گھر آتا ہے، اور وہ گھر میں آ کر اپنے ماں باپ سے
रोना शुरू कर देता है, तो इस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये रोने वाला बच्चा मेरा भी हो सकता है और आपका भी। ये हमारे लिए बहुत अफसोस का मुकाम है कि मेरा बच्चा स्कूल जाने पर महफूज नहीं, मेरा बच्चा कूदने के ऊपर महफूज नहीं, घर की चार दीवारी के अंदर महफूज नहीं। मोहतरम दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए माशरे में आगाही की ज़रूरत है और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 10 से 12 तकरीबन बच्चे तशद्दुद के निशाना बनते हैं और 2023 में तकरीबन 2227 बच्चे इसी तशद्दुद का निशाना बने हैं। तकरीब के आखिर में शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे हारून बादशाह साहब, जो ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं। आपने इनकी बातें सुनी, सेमिनार भी मुलाहिज़ा किया। अपने मेज़बान मुदस्सर ज़ैब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।